بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ کیسے ہیں بیٹا آپ سب لوگ؟ جی مس کر رہے ہوں گے نا اپنی کالج لائف کو۔ میں بھی آپ سب کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں۔ مجھے بھی اپنی کلاس، اپنے اسٹوڈنٹس بہت یاد آ رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف حالات لے کر جائیں، تاکہ جلدی جلدی ہم دوبارہ سے اپنی ریگولر اسٹڈیز جوائن کریں۔ اینی ویز، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ جب تک آپ کی پراپر کالج سٹارٹ نہیں ہوتی کلاسز، اس وقت تک ہم تھوڑا سا سلسلہ شروع کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کے اس کالج کے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، اور واٹس ایپ پر، اور آپ کو جب ضرورت پڑی انشاءاللہ زوم پر بھی آپ کی انٹریکٹیو کلاس جو ہے وہ میں کوشش کروں گی کہ اس کا بھی اہتمام کیا جا سکے۔ اس سے پہلے ضروری ہے بیٹا کہ آپ تمام جو ہیں وہ واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس کے تو ہمیں مل گئے ہیں ان کے کانٹیکٹس، لیکن کچھ کانٹیکٹس جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پورا مشکلات کا سامنا کافی پورے ویک سے رہا ہے۔ اینی ویز، آج ہم باقاعدہ انٹروڈکٹری کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنی اس کلاس میں، اس تعارفی کلاس میں بیٹا، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو آپ کی بک کے بارے میں اور پڑھنے کے طریقہ کار کے بارے میں پہلے بھی کچھ انفارمیشن واٹس ایپ کے تھرو آپ کو دی جا چکی ہے، کتاب کا نام بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اینی ویز دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کی یہ پارٹ 2 کی بک جو کہ آپ کی تھیوری کا سیکشن کور کرتی ہے، اس کتاب کا نام ہے خطی جغرافیہ 12ویں جماعت کے لیے، اور یہ آپ کو پنجاب کریکولم بورڈ کی بک ہی آپ کو لینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بیٹا کوئی اور بک آپ کو لینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوٹلی ہم اس ہی کتاب کے ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں۔ وہ تمام طالبات جو چاہے اردو میں پڑھتی ہیں یا چاہے کہ انگلش میں، ان تمام کے لیے بیٹا یہ بک جو ہے یہ لینا انتہائی ضروری ہے، جو کہ اردو میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے سجیسٹ کیا تھا اپنے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ انگلش میں اسٹڈی کر رہے ہیں، کہ وہ ریجنل جیوگرافی کے نام سے کتاب ہے، جو میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ لکھ کر بھی بتا دیا گیا ہے، اور وہ میاں محمد انور کی بک ہے، واٹس ایپ پہ لکھ کر بھی بتا دیا گیا ہے، اور وہ میاں محمد انور کی بک ہے بیٹا۔ وہ اس کے ٹیکسٹ کو ہم ایز اٹ از فالو تو نہیں کریں گے، لیکن انگلش اسٹوڈنٹس کے لیے وہ بہت حد تک ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ باقی آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ ہم نے اپنی پنجاب کریکولم کی ٹیکسٹ بک کو ہی تھورولی فالو کرنا ہے، اس کے ٹیکسٹ کو فالو کرنا ہے، اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہی کو ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ کیوں کہ آپ کا آبجیکٹیو پیپر، آپ کے شارٹ کوسچنز کے جوابات وہی صرف اور صرف قابل پاس ہوتے ہیں، یعنی جن کو تسلیم کیا جاتا ہے وہ وہی ہوتے ہیں بیٹا جو کہ آپ کی اپنی کتاب سے لیے گئے ہوتے ہیں۔ نیٹ سے آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن مل جاتی ہے، آپ کو بہت ساری ہیلپنگ بکس انگلش بچوں کو میں دیتی بھی ہوں، اردو میں بھی آپ کو میں کہتی ہوں جب بھی آپ کو کوئی کام اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو آپ ایکسٹرا ہیلپ لے لیجئے، نالج میں آپ کے اضافے کا باعث بنتی ہیں، آپ کو ایکسپلینیشن زیادہ اچھی طرح سے ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کی کمپریہنشن جج کرنے کے لیے جو ہمارے پاس کی بک ہے بیٹا، وہ ہوتی ہے آپ کی یہی تھیوری کی بک۔ اس کے علاوہ آپ کا پریکٹیکل کا سلیبس سیپریٹ ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں مزید صورتحال کی بہتری کی طرف جاتی ہے تو پھر ہم پریکٹیکل کا بھی آغاز کریں گے۔ بہرحال آج ہم آپ کی اس خطی جغرافیہ کی ابتدا کرتے ہیں، اور اپنے اس ابتدائی لیکچر میں بیٹا پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے پارٹ 1 کے سلیبس کی بک میں اور پارٹ 2 کے سلیبس کی اس بک میں کیا فرق ہے، سلیبس میں کیا فرق ہے،
اور ہمارے پڑھنے کے انداز میں بھی یقینی بات ہے کافی تبدیلی آئے گی. ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ پارٹ 1 میں تھا. ایز اٹ از تو ویسا نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اب یہ ڈسٹنٹ ایجوکیشن ہے آپ کی، اس میں آپ کو بھی برابر کی محنت کرنی ہے. جی جناب، کلاس میں تو میڈم کہہ کے سن کے یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے، ایسے لکھ لیجئے ایسے بنا لیجئے. لیکن بیٹا اب آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ جب آپ ایکول پارٹنر ہو گئے ہیں نا کلاس روم میں، ٹھیک ہے، پہلے شاید آپ کو پڑھانے لکھانے میں ٹیچر کا شیئر زیادہ ہوتا تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب آپ کا بھی شیئر ایکولی ہے. آپ کو بھی ایکولی ریسپونڈ کرنا پڑے گا. اور ایکولی ریسپونڈ کیسے کریں گے کہ اب آپ کی ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جناب. تو آپ کو توجہ سے کام کرنا ہوگا، بہت زیادہ اٹینشن دینی ہوگی، اور اپنی لرننگ ایبلٹیز کو تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں، تھوڑا مرتکز کریں پڑھائی کے اوپر اپنی توجہ کو. بہت دن ہو گئے نا آرام کر لیا. بس جناب اب تھوڑا شروعات کرتے ہیں اپنی اس بک کی، جس کا کہ نام میں نے آپ کو خطی جغرافیہ بتایا ہے. 12th کلاس کے لیے بیٹا یہ آپ کی بک ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ ابھی تک جو پارٹ 1 میں جغرافیہ کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ علم جغرافیہ کی 2 بڑی شاخیں ہیں، 2 بڑی برانچز ہیں. ایک برانچ کون سی ہے؟ جی کچھ یاد آیا؟ کون بتائے گا؟ ویری گڈ، شاباش، آپ سب کو تو بہت اچھے سے یاد ہے، ماشاء اللہ. جی ہاں، بالکل درست. ایک شاخ ہے طبعی جغرافیہ اور دوسری انسانی جغرافیہ. بیٹا پارٹ 1 میں آپ جو بک پڑھتے رہے وہ طبعی جغرافیہ تھی، فزیکل جغرافی تھی، جس کے اندر ہم نے تمام گلوب کو، تمام ارتھ کو، اس کی سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کو، ارد گرد کے ماحول کو، اور ماحول مل کر جن کروں سے تشکیل پاتا ہے، یعنی کہ کرۂ ہوائی، کرۂ آبی وغیرہ 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 کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا. اور تمام کے تمام جو بھی طبعی طور پر زمین کے اوپر ہمیں موسم، آب و ہوا، طبعی خد و خال نظر آتے ہیں، ان تمام کو ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے اسٹڈی کیا تھا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ حصہ تھا ہمارے طبعی جغرافیہ کا. اب جغرافیہ کی دوسری بڑی اہم شاخ انسانی جغرافیہ. جی ہاں، دیکھا آپ میرے سے پہلے ہی بول پڑے، آپ کو یاد ہے، الحمدللہ. تو انسانی جغرافیہ میں بیٹا ہم نے دیکھا تھا کہ تمام وہ چیزیں جو کہ انسان سے متعلق ہیں، یعنی جو انسان اور اس کا ماحول مل کر تشکیل دیتے ہیں، ہم اسے اسٹڈی کرتے ہیں. انسانی جغرافیہ کی ہم نے بہت ساری شاخیں پڑھی تھیں، ہے نا؟ جی شاباش، ویری گڈ. بھئی آپ کو تو اچھی خاصی جغرافی ابھی ہے جناب، اتنا آپ کمفرٹ زون میں نہیں گئے ہیں. مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو صحیح جواب آ رہے ہیں کافی بچوں کی طرف سے. ویری گڈ. اچھا بیٹا، انسانی جغرافیہ کی بہت سی شاخیں ہیں، جس کے اندر ایک بڑی شاخ ہے خطی جغرافیہ، یعنی ہیومن جغرافی. ایک بڑی شاخ ہے خطی جغرافیہ، یعنی ہیومن جغرافی. That one is the major branch of geography, and here it has a lot many sub branches, and out of these sub branches regional geography is also a very much important branch. یہاں پہ بیٹا ہم دیکھیں گے کہ ہمیں جیسا کہ نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ کیا مطلب اس کا ہو سکتا ہے. یہ خطہ کسے کہتے ہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے، لیکن چلیں تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں. بیٹا جب ہم اسپیسیفکلی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں کسی خاص اپنے سبجیکٹس کے لیے، تو پھر اس کا مطلب بھی خاص بن جاتا ہے، تبھی وہ اس کی ایک خاص اصطلاح بن جاتی ہے. بیٹا جغرافیہ کی اصطلاح میں خطہ ہم کسی بھی ایسے علاقے کو کہہ سکتے ہیں
جو کہ مماثلت رکھتا ہو کس میں، اپنے طبعی خد و خال کے اندر یا سیاسی صورتحال کے اندر یا معاشرتی صورتحال کے اندر، اور اس کی کوئی خاص باؤنڈری بھی بنائی جا سکتی ہو، تو اسے ہم ایک خطے کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم کسی بھی علاقے کو اسٹڈی کر سکتے ہیں ایک ریجن کے طور پہ لے کر. کوئی اکنامک ریجن ہو سکتا ہے، کوئی پولیٹیکل ریجن ہو سکتا ہے، کوئی جیوگرافیکل ریجن ہو سکتا ہے، لہٰذا اسے ہم ایک خطے کا نام دیتے ہیں. بیٹا آتے ہیں آپ کی اس کتاب کے فہرست کی طرف. فہرست میں خطی جغرافیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے عنوانات دیے گئے ہیں، اور عنوانات کے اندر بیٹا آپ ذرا قریب سے دیکھیے گا کہ آپ کا ویری فرسٹ چیپٹر ہے دنیا کا جائزہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو بر اعظم ملیں گے. بر اعظم ایشیا ہے، اور بر اعظم ایشیا کے اہم ممالک جن میں کہ پاکستان، چین، جاپان اور سعودی عرب شامل ہیں. نیکسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں جو امپورٹنٹ مین ہیڈ آ جاتا ہے وہ ہے بیٹا یورپ کا، جس کے اندر بر اعظم نیکسٹ ہے. شمالی امریکہ کے بر اعظم میں بیٹا آپ اسٹڈی کریں گے ریاست ہے متحدہ امریکہ یعنی USA کو، اور جنوبی امریکہ اگلا بر اعظم آ جاتا ہے آپ کا، جس میں آپ اسٹڈی کریں گے برازیل کو. اسی طرح بیٹا ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں، تو نیکسٹ آپ کا چیپٹر ہے افریقہ، اور افریقہ میں آپ سوڈان کے ملک کو اسٹڈی کریں گے. نیکسٹ آ جاتا ہے آپ کا بر اعظم آسٹریلیا، اور آسٹریلیا کے بعد سب سے چھوٹا سا ننا منا سا بر اعظم. ہاں بر اعظموں کے نام آتے ہیں نا آپ کو، کون سا رہ گیا؟ سارے ہو نہیں گئے؟ رہ گیا؟ یس یو آر رائٹ، انٹارکٹیکا. نیکسٹ ہمارا بر اعظم ہے انٹارکٹیکا. تو آپ نے دیکھا بیٹا کوئی بہت لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے، اور ہے اس طرح کہ بیٹا اس کے اندر ہم اسٹڈی کریں گے بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ. آپ نے جیسا کہ دیکھ لیا تمام بر اعظموں کو، اور ان بر اعظموں میں واقع جو اہم ممالک ہیں انہیں ہم اسٹڈی کریں گے، یعنی کہ سیر کریں گے. جی ہاں بالکل درست آپ نے فرمایا. کس کی سیر کریں گے؟ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. جی جناب، یہ کیا ہے؟ دنیا، ورلڈ کی. Here we have all the continents and the oceans of the world. So مطلب یہ ہوا جناب میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں ساری دنیا کی سیر پر، ساری دنیا. اچھا بیٹا اب بات یہ ہے کہ یہ ساری دنیا یقیناً آپ کے لیے نئی ہے. پارٹ 1 میں بھی میں آپ کو ان سے تعارف کرا چکی ہوں، اور فرسٹ ایئر میں بھی بیٹا ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ یہ جو ورلڈ میپ ہے نا، یہ ورلڈ آؤٹ لائن میپ، یہ دیکھیے یہ آپ کی بکس میں بھی دیا ہوا ہے. پہلے آپ نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی بنایا تھا، آپ نے کچھ ڈائریز سے کاپی کیا تھا. اچھا پہلے نا ہم اسے بناتے رہے ہیں ٹریس کر کے. تو آج ہماری فرسٹ ڈے ہے نا کلاس، تو آج ہم نے آگے تو اتنا زیادہ پڑھنا نہیں ہے، لیکن آج جو ہم نے پریکٹس کرنی ہے نا، کیا پریکٹس کرنی ہے جناب؟ آپ نکال لیجئے فٹافٹ اپنے پیپر اور اپنی پینسلز اور اپنے اولڈ میپس جو آپ نے پہلے بنا کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور ان تمام میپس کو پہلے تو بیٹا آپ تھوڑا